अस्सलाम वालेकुम। मैक्सम गोर्की के नावल द मदर की किस्त नंबर 18 पेशे खिदमत है। रिबन ने कहा, जो फ़र्क मालिक और मज़दूर में है वही फ़र्क किसान और ज़मींदार में है। अगर किसान को पेट भरकर खाते देख ले तो ज़मींदार को नींद नहीं आती। 5 साल तक मैं शहर में एक कारखाने से दूसरे कारखाने में मारा मारा फिरता रहा। भूल ही गया था गांव किसे कहते हैं। वापस गया तो मैंने उन चीज़ों को दोबारा देखा। मैंने महसूस किया कि यहाँ रहकर उन नाइंसाफ़ियों पर नज़र नहीं जाती जो वहाँ होती हैं। वहाँ भूख साए की तरह ताक़ुब करती है, रोटी की कोई उम्मीद नहीं। भूख उनकी रूह को निगल जाती है। वो लोग ज़िंदा नहीं कहलाए जा सकते। ओहदेदार उनको गिद्धों की तरह ताकते हैं। अगर किसी किसान के पास कुछ निकल आया तो उसे छीन लेते हैं, उल्टा उसकी मरम्मत कर देते हैं। रिबन पावेल की तरफ झुककर बोला, उस ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाने के ख्याल से ही मुझे मतली हो रही थी। सोचता था ये सब बर्दाश्त न कर सकूँगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, जाओ रिबन, उसे बर्दाश्त करो। हो सकता है तुम उन लोगों को रोटी ना दे सको, लेकिन जोश तो दिला सकते हो। सो मैं वहीं ठहर गया। उनके रंज से मेरा दिल फटता है पावेल। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे ऐसी किताबें दो जिन्हें एक बार इंसान पढ़े तो उसे नींद न आए। मैं उनके दिमागों में अंगारे रखना चाहता हूँ। जो लोग तुम्हारे लिए लिखते हैं उनसे कहो देहात के लिए भी कुछ लिखें। ऐसा लिखें कि अल्फाज लो देने लगें, ताकि लोग अपने मकसद और असर-ए-नौ ज़िंदगी की खातिर मरने को भी तैयार हो जाएं। काश अवाम बेदार हो जाएं, उठ खड़े हों। पावेल ने रिबन से कहा, वहाँ के हक़ाइक़ और वाक़यात बताओ, हम तुम्हारे लिए अखबार निकाल देंगे। रिबन ने ज़ोर देकर कहा, इतना आसान लिखवाना कि बच्चे भी समझ जाएं। बावर्ची खाने का दरवाज़ा खुला और कोई शख्स दाखिल हुआ। रिबन ने तारुफ करवाया, ये यफ़ीम है। इधर आओ यफ़ीम, इनसे मिलो, ये पावेल हैं। बताया था ना इनके बारे में। पावेल के सामने एक लंबे कद का भूरे बालों वाला चौड़े चेहरे वाला लड़का खड़ा था। उसने भारी आवाज़ में कहा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। पावेल से हाथ मिलाने के बाद वो कमरे में चारों तरफ देखने लगा। फिर जब किताबों पर नज़र पड़ी तो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ चल पड़ा। उसने मुड़कर दोनों को देखा, फिर किताबें देखने लगा। फिर बोला, आपके पास पढ़ने को कितनी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन शायद वक्त नहीं मिलता होगा। अगर गांव में रहते तो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त मिलता। पावेल ने कहा, और ख्वाहिश कम होती। लड़के ने थोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ख्वाहिश भी बहुत है। अब तो लोगों ने दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया है। उसने एक किताब उठाई। अर्जियात, ये क्या चीज़ है? पावेल ने इसे किताब का मौजू समझाया। लड़के ने किताब को शेल्फ पर वापस रखते हुए कहा, नहीं, हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं। किसान को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि ज़मीन कैसे बनी। रिबन ने गहरा सांस लिया और बोला, किसान को तो दिलचस्पी इस बात में है कि ज़मीन टुकड़े टुकड़े होकर तकसीम कैसे हुई। उसके देखते ही देखते ज़मींदार ने ज़मीन कैसे चुरा ली। उसे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ज़मीन घूमती है या साकिन है। यफ़ीम ने एक और किताब उठाई। ग़ुलामी की तारीख़, ये हमारे बारे में लिखा है क्या? पावेल बोला, नहीं, मगर रूसी खेत ग़ुलामी पर भी एक किताब है। यफ़ीम ने वो किताब हाथ में ली, अल्टा पलटा कर देखी, फिर वापस रखते हुए बोला, इसमें तो गुज़रे ज़मानों की बातें हैं। पावेल ने पूछा, तुम्हारे पास ज़मीन है? कहने लगा, हाँ, हम 2 भाइयों के पास 9 एकड़ ज़मीन है। रेतीली है। तांबा साफ़ करने के काम तो आ सकती है, लेकिन काश्त के काबिल नहीं है। मैंने वो ज़मीन छोड़ दी है। उससे फ़ायदा ही क्या था, खाने को तो नहीं दे सकती, सिर्फ बांध के रखा हुआ था। अब 4 साल से खेत मजदूरी कर रहा हूँ। सोचता हूँ इस पतझड़ में फ़ौज में मुलाजिम हो जाऊँ, लेकिन अंकल रिबन कहते हैं कि फ़ौज में मत जाओ, और कहते हैं आजकल फ़ौजियों से आवाम को कुचलने का काम लिया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है चला ही जाऊँ। फ़ौजी तो पहले भी हुआ करते थे, लोगों को कुचला करते थे। अब तो वक्त आ गया है इन हालात को बदला जाए। क्या ख्याल है आपका? पावेल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यकीनन वक्त आ गया है, लेकिन ये आसान काम नहीं है।
پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ فوجیوں سے کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ یفیم بولا، ہم سیکھ لیں گے۔ پاویل نے اس پر ایک پرتجسس نگاہ ڈال کر کہا، اگر افسروں کو معلوم ہو گیا تو گولی مار دیں گے۔ اس نے بڑے سکون اور سنجیدگی سے کہا، افسروں سے کسی قسم کے رحم کی امید ہے بھی نہیں۔ ریبن نے کہا، چائے پی لو یفیم، پھر چلنا بھی ہے۔ اتنے میں آندرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے یفیم سے ہاتھ ملایا، ریبن کو دیکھ کر ہنسا، پھر اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ ریبن اس کے گھٹنے کو چھوتے ہوئے بولا، اتنے اداس کیوں ہو؟ خوخول نے جواب دیا، کوئی خاص بات نہیں۔ یفیم نے آندرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ بھی کوئی مزدور ہیں کیا؟ آندرے بولا، یہ سوال کیوں؟ ریبن نے وضاحت کی، یہ میرے ساتھ گاؤں سے آیا ہے۔ اس نے پہلے کبھی کارخانے کے مزدور نہیں دیکھے۔ شاید مزدوروں میں اسے کوئی خاص بات نظر آتی ہو۔ ریبن نے کہا، کسان اپنے پیروں پر زیادہ پر اعتماد کھڑا ہوتا ہے، اپنے قدموں تلے زمین کو محسوس کرتا ہے، چاہے زمین خود اس کی نہ ہو۔ کارخانے کا مزدور ایک پرندے کی طرح ہے، نہ کوئی گھر نہ بار، آج یہاں کل وہاں۔ عورت بھی اسے ایک جگہ باندھ کر نہیں رکھ سکتی۔ ذرا گڑبڑ ہوئی اور کسی بہتر چیز کی تلاش میں نکل پڑا۔ لیکن کسان اپنے قدم اکھڑے بغیر چیزوں کو بہتر بنانا جانتا ہے۔ یفیم نے پاویل سے کہا، آپ مجھے ایک کتاب دے سکیں گے؟ پاویل بولا، ضرور۔ یفیم بولا، میں بہت جلد واپس کر دوں گا۔ ہمارے ساتھی اکثر اس طرف آتے ہیں، انہی کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ پاویل نے ماں کے ذریعے جو کتابیں منگوائی تھیں وہ ریبن نے پہلے ہی چھپا لی تھیں۔ بولا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ یفیم نے مسکراتے ہوئے کہا، کتاب کو پڑھنے میں کتنا لطف آئے گا نا۔ ان کے جانے کے بعد پاویل بولا، برا ہوا آندرے تم یہاں نہیں تھے۔ تم ذرا دیکھتے تو صحیح ریبن کے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تو آج وہ زوردار باتیں کیں کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ خوخول اداسی سے بولا، حکمرانوں نے لوگوں کے ذہنوں کو باندھ کر رکھ دیا ہے۔ ایک بار عوام اٹھ کھڑے ہوئے تو ہر چیز تہس نہس کر دیں گے۔ انہیں خالی زمین چاہیے اور وہ سچ مچ اسے خالی ہی کر دیں گے۔ ہر چیز اکھاڑ پھینکیں گے۔ ہر کسان اٹھ کھڑا ہوگا تو خود زمین پر سے ہر چیز کو مٹا دے گا، ہر چیز کو جلا دے گا جیسے طاعون کے بات کرتے ہیں۔ ان تمام یادگاروں کو راکھ بنا کر رکھ دے گا جنہوں نے اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ پاویل نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ ہمارے راستے میں حائل ہوگا۔ خوخول بولا، اس کا انحصار تو ہم پر ہے کہ ہم ایسا نہ ہونے دیں۔ دوسروں کے مقابلے میں ہم اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ وہ ہم پر بھروسہ کرے گا، ہمارے پیچھے چلے گا۔ ریبن کہہ کر گیا ہے کہ ہم لوگ دیہات کے لیے بھی ایک اخبار نکالیں۔ خوخول بولا، ہاں یہ ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد نکولائی شیکوف آ گیا، پہلے کی طرح میلا کچیلا اور بے چین۔ اس نے کمرے میں بھونڈے پن سے ٹہلتے ہوئے پاویل سے پوچھا، کچھ سنا تم نے؟ عیسائی کو کس نے قتل کیا؟ پاویل نے مختصر سا جواب دیا، نہیں۔ شیکوف بولا، میں تو خود اسے ختم کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کام تو میرا تھا، اس کے لیے سب سے مناسب میں ہی تھا۔ پاویل نے کہا، بند کرو یہ بکواس، تمہارا دل تو اتنا نرم ہے، پھر شیر کی طرح کیوں گرجتے پھرتے ہو؟ نکولائی بولا، ایسے کام کے علاوہ میں کسی کام کے قابل نہیں۔ میری جگہ کہاں ہے؟ کوئی جگہ نہیں۔ مجھے تو کوئی بات کرنا بھی نہیں آتا۔ ساری ناانصافیوں کو دیکھتا ہوں لیکن الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی کام دو بھائی، میں بغیر کسی مقصد کے زندہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ تم سب تو اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے ہو۔ میں خود کو دیکھ رہا ہوں، سب سے الگ تھلگ ہوں، لکڑیاں اور تختے ڈھو کر لے جاتا ہوں۔ خوخول نے کہا، میں تمہیں اپنے چھاپا خانے میں ٹائپ جمانے کا کام سکھا دوں نکولائی؟ کیا خیال ہے؟ نکولائی بولا، اگر تم سکھا دو گے تو میں تمہیں تحفے میں اپنا چاقو دے دوں گا۔ خوخول کہکہا لگا کر ہنس پڑا، جہنم میں جائے تمہارا چاقو۔ نکولائی نے اصرار کیا، بڑا اچھا چاقو ہے۔ پاویل بھی ہنس پڑا۔ نکولائی بولا، سب مجھ پر ہنس رہے ہو۔ خوخول بولا، ظاہر ہے۔ پھر اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، آؤ کھیتوں کی طرف ٹہلنے چلتے ہیں۔
آج چاند کتنا اچھا نکلا ہوا ہے۔ وہ تینوں چلے گئے تو ماں کھڑکی میں کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر مقدس تصویر کے آگے جھک کر دعا کی، یا خدا ان پر عنایت کی نظر رکھنا، ان کی مدد کرنا۔ دن اتنی تیزی سے گزرتے گئے کہ ماں کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملا کہ یوم مئی نزدیک آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ رات کو دن کے شور و شغف اور پریشانیوں سے تھک کر بستر پر لیٹتی تو اسے دل میں درد سا محسوس ہوتا۔ کاش وہ دن جلدی سے آئے اور گزر جائے۔ صبح تڑکے کارخانے کی سیٹی بجتی، اس کا بیٹا اور خخول جلدی جلدی ناشتہ کر کے چلے جاتے، پیچھے ماں کے لیے درجنوں کام چھوڑ جاتے۔ وہ پنجرے میں بند گلہری کی طرح دن بھر ادھر سے ادھر کام کرتی، کھانا تیار کرتی، ان کے پوسٹروں کے لیے لئی بناتی، ان اجنبی لوگوں سے ملتی جو پرسرار انداز میں آتے، پاویل کے لیے چٹھیاں دیتے اور پرسرار سے انداز میں واپس چلے جاتے۔ تقریباً ہر رات یوم مئی کے پرچے احاطے کی دیواروں پر چپکائے جاتے، جن میں مزدوروں سے یوم مئی کے مظاہرے میں حصہ لینے کی اپیل ہوتی۔ یہاں تک کہ پرچے پولیس چوکی پر بھی چپکائے گئے۔ یہ پرچے کارخانے میں بھی نظر آتے۔ صبح کو پولیس والے گالیاں بکتے، بستی میں آ کر پرچوں کو نوچ نوچ کر اکھاڑتے۔ شہر سے خفیہ پولیس کے آدمی بھیجے گئے، جنہوں نے ہر موڑ پہ کھڑے ہو کر مزدوروں کے چہروں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، جو کھانے کے وقت ہنستے بولتے کارخانے آیا جایا کرتے۔ صورتحال پر قابو نہ پانے میں پولیس کی بے بسی دیکھ کر ہر شخص کو لطف آ رہا تھا، یہاں تک کہ بوڑھے مزدور بھی مسکراتے۔ مزدوروں میں ایک جوش اور ابال آ رہا تھا، لیکن بعض لوگ کچھ زیادہ ہی غضبناک تھے، باغیوں کو کھری کھری گالیاں سناتے تھے۔ پاویل اور خخول تقریباً ساری رات جاگتے، صبح تڑکے گھر واپس آتے۔ ان کے چہرے زرد اور تھکے ہوئے ہوتے، گلا بیٹھا ہوا ہوتا۔ ماں کو معلوم تھا یہ لوگ دلدل کے نزدیک جنگل میں جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم تھا کہ گھڑ سوار پولیس والے بستی کے چاروں طرف پہرا دیتے ہیں، جگہ جگہ مزدور پکڑ کر ان کی تلاشی لیتے ہیں۔ کسی بھی لمحے اس کے بیٹے اور خخول کی گرفتاری کا خطرہ درپیش تھا۔ کسی نامعلوم سبب سے ٹائم کیپر کے قتل کا واقعہ دبا دیا گیا۔ اس روز 100 آدمیوں نے عیسائی کو دیکھا تھا، ان میں کم سے کم 90 ہوں گے جو اسے مار کر خوش ہوتے۔ 7 برسوں سے وہ ہر شخص کو تنگ کر رہا تھا۔ مقامی پولیس تفتیش کرتی رہی، لیکن تقریباً 1 درجن لوگوں کے بیان لینے کے بعد ان کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ خخول نے تلخی سے کہا، یہ لوگ بھلا عوام کی پرواہ کریں گے؟ انہیں تو اپنے بھاڑے کے ٹٹوؤں کی موت سے کوئی غم نہیں، جنہیں شکاری کتوں کی طرح ہم پر چھوڑتے ہیں۔ پاویل نے سختی سے کہا، بہت ہو گئی یہ بات آندرے، اس موضوع پر اب ہم بات نہیں کریں گے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا اتنے دنوں سے انتظار تھا، 1 مئی۔ کارخانے کی سیٹی حسب معمول تحکمانہ انداز میں بجی۔ ماں نے رات بھر پلک نہ جھپکی تھی، بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، سماوار کو سلگا دیا جسے اس نے شام سے ہی تیار کر لیا تھا۔ حسب معمول لڑکوں کے کمرے پر دستک دینے والی تھی کہ اسے خیال آیا کچھ دیر ٹھہر جانا چاہیے۔ سوچنے لگی وہ دونوں بہت تھکے ہوئے ہیں، آج ذرا زیادہ سو لیں تو بہتر ہے۔ اس دن نیلے آسمان پر پیازی اور سفید رنگ کے بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ کئی راتوں سے جاگنے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور دل معمول سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ دعا کرنے بیٹھ گئی۔ کارخانے کی سیٹی دوسری بار بجی تو ماں کو ایسا محسوس ہوا جیسے آج سیٹی سب دنوں سے زیادہ دیر تک بجتی رہی ہے۔ لڑکوں کے کمرے سے چلنے پھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں نے کہا، سماوار تیار ہے۔ پاویل نے شگفتگی سے کہا، ہم لوگ اٹھ رہے ہیں۔ خخول نے کہا، سورج نکل رہا ہے اور آسمان پر بادل ہیں، آج بادل نہ ہوتے تو کیا برا تھا۔ وہ باورچی خانے میں داخل ہوا، بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ آداب ننکو، کیسی نیند آئی؟ ماں اس کے پاس جا کر بولی، اس کے ساتھ ساتھ چلنا آندرے۔ نخودکا نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یقین رکھو ماں، جب تک موقع ملا ساتھ ساتھ چلیں گے۔ پاویل نے دریافت کیا، یہ کیا خسر پھسر کر رہے ہو تم دونوں؟ وہ بولا، کوئی خاص بات نہیں پاشا۔
ماں مجھ سے کہہ رہی ہیں ذرا شکل ٹھیک ٹھاک کر لو، آج لڑکیاں تمہیں گھور گھور کر دیکھیں گی۔ میز پر ناشتہ لگاتے ہوئے ماں سوچتی رہی، عجیب سا دن ہے، یہ لوگ آج صبح یہاں بیٹھے ہنس بول رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم آج کیا ہونے والا ہے۔ ناشتہ کرنے میں انہوں نے کافی دیر لگائی۔